أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الشعراء آیت نمبر 182 سے 184 تک میں نے بھی 180 پر 2 سے 180 پر 4 تک کی آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں، سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اپنی قوم سے پیمانہ ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو۔ یعنی آپ نے اپنی امت کو بہتر طریقے سے نصیحت کی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو قوم تھی یہ در حقیقت ایک بڑی شاہراہ پر، ہائی وے بولتے ہیں جسے آپ کے دور میں، بڑے ہائی وے پہ یہ لوگ بستے تھے۔ ان کی آبادی شاہراہوں پر آباد تھے، یمن سے شام اور خلیج فارس سے مصر کی طرف وہ ہائی وے جو ہے وہ راستہ چلتا تھا۔ انہی شاہراہوں پر، یعنی کہ انہی ہائی وےوں پر ہونے کی وجہ سے یہ بڑے پیمانے سے، یعنی بڑے انداز سے رہزنی کرتے تھے، چوری۔ دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو وہاں سے خراج لیے بغیر گزرنے نہ دیتے تھے، یعنی اخراج سے مراد حد سے زیادہ ٹیکس لگانا۔ بین الاقوامی تجارت پر خود قابض رہنے کی خاطر انہوں نے راستوں کا امن خطرے میں ڈال رکھا تھا، اور مکمل طریقے سے یہ لوگ جو ہے ان شاہراہوں پر قبضہ جما دیا تھا، اور اس میں سے کچھ خاص قسم کے قبیلے تھے، ایک ہی زبان وہ بولتے تھے۔ دونوں قبیلے اصحاب مدین، اصحاب ایکا، یہ دونوں قبیلے ایک ہی زبان بولتے تھے اور ایک ہی نبی ان کی طرف بھیجے گئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ ایک ہی نسل سے بھی تھے، اور ان کے بستیاں، ان کی آبادیاں جو ہے ایک دوسرے سے متصل بھی تھی، اور آپس میں ایک دوسرے قبیلے سے شادی بیاہ کا رشتہ بھی، ازدواجی رشتہ بھی ان کا منسلک تھا۔ اور ان کے قبیلے بنو قطورہ بھی ان کو کہا گیا ہے، دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت اور بے ایمانیاں اور مذہبی اخلاقی بیماریاں، بہت ساری خرابیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ اور یہ لوگ جو ہے بعل فغول نام کے بت کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کا یہ حال زار تھا، جس کا جو ہے دیگر مقامات میں بھی قرآن مجید میں ان کے سچویشن کو بتایا گیا ہے، اور انہوں نے راستے کو پرخطر بنا دیا تھا، پرامن کے بجائے پرخطر بنا دیا تھا، اور وہاں راستہ لوٹنا، یعنی تجارتی قافلوں کو لوٹنا اور
اگر لوٹ نہیں سکتے ہیں تو حد سے زیادہ ٹیکس لگانا، اور جو تجارت یہ لوگ شہراہوں پہ رکھ کر کے جو تجارت کرتے تھے وہ حد سے زیادہ قیمت لگانا، اور پھر اس میں ناپ تول میں کمی کرنا۔ گویا اب ہائی وے پر آپ کبھی جائیے، ہائی وے کی جو تجارت ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب تجارت ہوتی ہے، وہاں ایمانداروں کی بڑی کمی ہوتی ہے، ایماندار لوگوں کی بڑی کمی رہتی ہے، اور وہاں پر زیادہ تر جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور اسی خوف خداوندی کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور صحیح مال لاتے ہیں، صحیح مال بیچتے ہیں، اور صحیح طرح سے گاہکوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ جو تھے جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جن کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے جو ہے بہت سارے جگہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ان کے تعلق سے کہا گیا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے نہ بیٹھو۔ سورہ اعراف میں ہے کہ یہ راستے میں ہر راستے میں تم لوگ جو ہے اس طرح سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہ بیٹھو۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے پورا شہراہ اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ ٹیکس کا معاملہ بھی حد سے زیادہ، اگر وہ نہیں وہ بن پڑا تو پھر لوٹنا، اگر وہ بھی نہیں بن پڑا تو یعنی کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ جو تجارت کرتے تھے راستوں پہ بیٹھ کے، تو وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، فراڈ اور دھوکہ کرتے تھے گاہکوں کے ساتھ، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو طاقت اور قوت حاصل تھی تو وہ لوگ حد سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے قافلے بنا کر کے وہاں چھپ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ بول کے آیا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری برائیاں انہی قبیلوں میں پائی جاتی تھی، راستے کو لوٹنے کا ہو، ناپ تول میں کمی کرنے کا ہو، حد سے زیادہ ٹیکس لگانے کا معاملہ ہو، تو بہرحال یہ ساری برائیاں انہی میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی، اور یہی بات ان کے دل اور دماغ تک پہنچانے کے لیے آپ نے جدوجہد کی۔ وہی آپ نے فرمایا پیمانہ ٹھیک کرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو، صحیح ترازو سے ترازو جو ہے صحیح رکھو، ترازو کے معاملے میں کچھ اونچ نیچ نہ کرو، ترازو کو بہت ٹیکنیکل طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے، وہ آپ اس کو پتہ بھی نہیں چل کر پائیں گے، چاہے وہ ڈیجیٹل ترازو ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ناپنے والا ترازو ہو، کس طرح کا بھی ترازو ہو، ہر طرح کے ترازو کو کس طرح سے اس میں گھاٹا کرنا، کس طرح سے اس میں فراڈ اور دھوکہ کرنا، وہ جو ہے وہ کرنے والے کو بآسانی سے اس کا علم ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ کسی بھی طرح کا ترازو ہو، اللہ کے نبی شعیب نے ان سے کہا کہ ترازو صحیح رکھو، ترازو کے معاملے میں کوئی اونچ نیچ نہ کرو، اور پھر فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ بہت سے مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ تول تو پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں پیسے نکالنے میں، اس میں جب وہ ترازو سے نکال کر کور میں ڈالا جاتا ہے تو کور میں ڈالتے ڈالتے ایک دو جو ہے اس میں سے نکال کے اپنے پھر مال میں ملا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کرنے سے انہیں منع کیا۔ یعنی عام طور پر آدمی کسی دکان پر، کسی چیز کی جگہ پر جہاں لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے تو تولنے تک دیکھ لیتا ہے پورے بغور سے، جب تول مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ نکال کر کے کور میں یا آپ کی لائی ہوئی بیگ میں ڈالنا جب وہ شروع کرتا ہے تو تب آپ مطمئن ہو کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے پیسے تلاش کرنے یا پیسے دینے میں، چلر ڈھونڈنے میں، اس طرح سے 1 سے 2 طرح کے جیب ہوتے ہیں، تو کبھی یہ جیب میں کبھی وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر جب آپ ادھر ادھر
پیسوں کی تلاشی میں رہتے ہیں تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو ہے پھلوں کو جو ہے پھر دوبارہ اپنے گاڑی میں لے لیتا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چاہے کسی بھی طرح سے تم لوگ ان کا مال چراتے ہو تولنے کے بعد تو وہ ہرگز نہ کرو، ایسا کام تم کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت شعیب نے ان کو ان کاموں سے، ایسی حرکتوں سے بالکل روکا اور منع کیا، اور آپ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور آپ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو سے مراد جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے. لوٹ مار کرنا تو یہ بہت بڑا فساد ہے. پتہ نہیں کس کے کیا مسائل تھے، وہ لوگ اپنا سب کچھ لگا کر کے تجارتوں کے لیے قافلوں کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے بیوی کا مسئلہ یا ان کے بچیوں کی شادی کا یا ان کے گھر بار کا یا ان کے روز مرہ کے روزی روٹی کا مسئلہ، ایسی ساری چیزوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر کے، یعنی اپنی ساری ضرورتوں کو اپنے سارے تقاضوں کی وجہ سے ہی یہ تجارت پر آتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا مال اگر آپ نے لوٹ لیا تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا فساد برپا ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ جب کسی آدمی کو جائز راستے سے اس کا تقاضا پورا نہ ہو تو اس وقت میں وہ ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے شاید حضرت ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر چور اپنی عادت کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اگر وہ پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے مجبوراً کر رہا ہے تو اس بزرگ نے کہا تو پھر اس جگہ کے حاکم کو قتل کرنا ہے، جس میں جو ہے وہاں کے حالات کو صحیح اور درست کرنے میں اور ذریعہ معاش کے معاملات کو سہل اور آسان کرنے میں جس نے محنت نہیں کی باوجود حاکم وقت ہونے کے، تو پھر سزا اسے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے اگر آدمی کو جائز راستہ نہیں ملے گا، اگر ان کے تجارت کا مال لوٹ لیا جائے گا تو پھر اب یہ بیچارے اپنے روزی روٹی کے لیے یہ بھی غلط راستہ اختیار کر لیں گے. جب یہ پوری تجارت کا پیسہ لے کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے یا تجارت کا مال لے کر کے تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ان کو لوٹ لیا گیا. اب تقاضا گھر کا، فیملی کا، خود کا روزی روٹی کا معاملہ، اب یہ اپنے پیٹ کو کیسے بھرے گا، اپنی روز مرہ کی زندگی کیسے گزارے گا؟ تو پھر اس صورت میں وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے یہ مجبوراً غلط راہنمائی اختیار کریں گے. اس کی وجہ سے زمین پہ کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا. یہ خود بھی جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی فساد ہے، اور اس کے عمل، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ جو اس کے شکار ہوئے ہیں، ان کے جو شکار ہوئے ہیں، ان کے شکنجے میں جو جکڑ گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے آبائی وطن پر آ کر وہ بھی غلط راستہ اختیار کر لیں گے. تو یہاں سے پہل کر یہ فتنہ دور دراز علاقوں تک پہنچ جائے گا. تو وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے، کچھ اس میں بھی بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے جو سمجھیں گے کہ بھئی یہ کیا کیسی محنت، جب دیکھو جو ہے ہمارا مال لوٹ لیا جاتا ہے، خامخواہ کی یہ تجارت ہے، ہم بھی کسی راستے پہ بیٹھ جائیں، ہماری بھی ایک چھوٹی موٹی گینگ بن جائے اور ہم بھی ایسا ہی لوٹ مار کریں تو یہ آسان اور سہل ہے کمانے کا. تو اس طرح سے جو ہے کسی کی برائی کی وجہ سے کوئی اور آدمی بھی اس سے راغب ہو گیا اور وہ بھی گناہ کرنے لگا تو اس کی اس برائی کی سزا بھی اسے ملے گی، اور اس کی وجہ سے جس آدمی نے اثر انداز ہوا اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ آئے گا. تو گویا وہ پوری زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے فساد برپا کرنے والے جیسا بن گیا، وہ فسادی ہو گیا. اسی لیے قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. مطلب کیا ہے؟ تو جس نے ایک گناہ کو شروع کیا، ایک گناہ جس نے شروع کیا، اب اس کے دیکھ کر کے جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے، جس نے ابتدا کی اس گناہ کی، اس ابتدا کرنے والے کے سر پر برابر وہ گناہ آتا ہی رہے گا.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبانی اپنی امت کے سامنے یہ بات آپ نے رکھی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت شعیب نے یہ ان سے فرمایا، اور فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي، اور فساد کی بات آئی تو ایسے بہت سارے فساد اور ایسے بہت ساری خرابیاں، ایسے بہت سارے رسومات، ایسے بہت ساری بے حیائیاں، دن بدن لوگ جو ہے اپنے دماغ اور عقل کو صحیح جگہ پر لگانے کے بجائے غلط جگہ پہ لگاتے ہیں، اور غلط جو ہے ایک نئی بدعت، ایک نئی خرافات، ایک نئی رسم، ایک نیا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، گزشتہ دنوں میں ایک جگہ میں جو ہے نماز عید میلاد بھی پڑھی گئی۔ یہ ہمارے لیے جو ہے بڑی افسوس کی بات ہے ایک جگہ میں، اور یہ سب سے پہلا، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب ہمارا شروع کیا ہوا یہ عمل، اس کا دعویٰ ہے کہ آگے بھی جو ہے چلے گا قیامت تک۔ تو اس طرح سے نئی نئی چیزیں دین کے اندر داخل کرنا، نئی چیزوں کا لانا، پھر زمین پر فساد برپا کرنا، مسلمانوں کے عبادات میں خرافات کو داخل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثلا ہمیں نماز جو سکھائی ہے، اس نماز کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے نماز پڑھنا، مثلا ایک رکعت میں دو سجدوں کی جگہ میں کہ وہی سجدے ہی تو کرتے ہیں، 4 سجدے کرنے میں کیا گناہ ہے؟ اگر کسی نے 4 سجدے شروع کر دیا ایک رکعت میں، سجدہ ہی تو ہو رہا ہے۔ بے وقوف آدمی تو یہ سمجھے گا کہ چلو بھائی سجدہ کرنا تو عبادت ہے، سجدے کی حالت کو تو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں، تو ایسا کوئی شخص یہ سمجھ کر کے 2 سجدے ایک رکعت کی جگہ میں 4 سجدے کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ایسی چیزوں سے امت کو بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی شعیب نے فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، جس نے تم کو اور تم سے پہلے نسلوں کو جس رب نے پیدا کیا ہے اس پروردگار سے ڈرو۔ یہ اللہ کے نبی حضرت شعیب نے اپنی امت سے فرمایا۔ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما، اسلام قبول بالا فرما، مسلمانوں کی مولا حفاظت فرما، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع، آپ کے صحیح سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔